الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم معمور بھی میں صفت حسن ثابت ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، حسن لعین ہی ہوگا یا حسن لغیر ہی ہوگا۔ حسن لعین ہی اس کی حسن لعین ہی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ حسن لعینہ بالذات اور حسن لعینہ بالواسطہ۔ حسن لعینہ بالواسطہ، حسن لعینہ بالذات جیسے کہ نماز ہے اور جیسے کہ تصدیق قلبی اور حسن لعینہ بالواسطہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ دونوں قسم کا حکم مصنف نے ایک ہی بیان کیا ہے، ان دونوں قسموں کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ یہ کہ جب واجب ایک مرتبہ ثابت ہو جائے اب وہ واجب ساقط نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب کوئی آدمی اس واجب کو ادا کر دے، یا بعینہ ایک ایسی شے عارض آ جائے، جو اس فعل معمور بھی کو ساقط کر دے۔ تو ایسے شے کے عارض پیش آنے کی وجہ سے کہ جو بعینہ اس معمور بھی کو کیا کر دے؟ ساقط کر دے، تو اب وہ واجب جو ثابت ہو گیا تھا اب وہ ساقط ہو جائے گا، وہ واجب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے کہ حیض اور نفاس کی صورت میں، حیض اور نفاس کی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مصنف نے تو صرف نماز کی مثال دی ہے، حسن لعینہ بالذات کی مثال نماز کی دی ہے، لہذا اگر کوئی نماز پڑھ لے تو ذمے سے اس کی قضا ساقط ہو گئی، اور اگر عورت پر حیض طاری ہو جائے یا نفاس آ جائے یا کوئی آدمی مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اب ان سے وہ نماز ساقط ہو گئی، اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ساقط۔ لہذا بعینہ اس وہ چیز عارض آ جائے اس معمور بھی پر، اس معمور بھی کو ساقط کر دے، تو معمور بھی ان دو صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے، یا تو ادا کرنے سے یا ایسے چیز کے عارض آنے کی وجہ سے جو اس معمور بھی کو ساقط کر دے۔ یہ دو صورتیں ذکر کی ہے، دو صورتیں، اگرچہ ایک تیسری بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی معمول صاحب حق اپنا حق معاف کر دے، صاحب حق اپنا حق معاف کر دے تو اس سے بھی مکلف مخاطب کے ذمے سے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے، ادا کرنے سے یا عارض کے پیش آنے کی وجہ سے جو اس کو ساقط کر دے، یا صاحب حق اپنا حق معاف کر دے۔ جی اگر آپ کے اوپر کوئی کسی کا کوئی حق ہے اور وہ اپنا حق معاف کر دے، قرضہ معاف کر دے، جی حقوق اللہ میں
جیسے مجنون وغیرہ سے یہی بے اعتراض عارض اور بے اعتراض مایوس کی تو یہ بظاہر اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ جو آدمی حیض اور نفاس کی حالت میں ہو جاتی ہے عورت، یا آدمی پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کو پھر مکلف نہیں ٹھہراتی، اسے ساقط کر دیتی ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے، بندہ اس مامور بھی کی ادا کرنے سے عاجز آ جائے، بندہ مامور بھی کی ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی وہ مامور بھی ساقط ہو جاتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ عشر ہے، جیسے کہ خراج ہے، جیسے کہ کفارہ بالمال ہے۔ کفارہ کیونکہ یہ صفت یسر کے ساتھ واجب ہوا ہے، جب صفت یسر کے ساتھ واجب ہوا ہے تو اگر سال گزرنے کے بعد اس نے ابھی زکوٰۃ دیا نہیں ہے کہ نصاب ہلاک ہو جائے، تو اب یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے عاجز ہے۔ تو عاجز کی صورت میں یا نماز ہے اپنے وقت سے قضا ہو گئی، روزہ ہے قضا ہو گئی، اب روزے کی قضا کر رہا ہے تو وہ جو وقت کی فضیلت ہے اس کے لوٹانے سے عاجز ہے، اس کے لوٹانے سے عاجز ہے۔ تو حسن لعینہ، حسن لعینہ کی دونوں قسموں کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ مامور بھی ادا کرنے سے ساقط ہو جائے گا، جب ذمے میں ثابت ہو جائے تو اب ساقط نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ادا کرے تب ذمے سے ساقط ہو جائے گا، یا ایسی شے عارض آ جائے کہ جو بعینہ ہی اس مامور بھی کو کیا کر دے، ساقط کر دے، اس کی وجہ سے یہ مامور بھی کیا ہو جائیں گے، ساقط ہو جائے گا۔ حسن لغیرہ، حسن لغیرہ کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک حسن لغیرہ وہ ہے کہ جس غیر کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا تو مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر خود بخود ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس غیر کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا اور مامور بھی کو الگ فعل سے ادا کرنے پڑے گا، دو فعل کرنے پڑیں گے، ایک مامور بھی کو ادا کرنے کے لیے اور ایک جس وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے۔ جیسے وضو ہے، وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے تو وضو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ وضو الگ فعل سے ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جس غیر کی وجہ سے نماز کی وجہ سے میں حسن آیا ہے وہ نماز الگ فعل سے ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کی، مامور بھی میں حسن غیر کی وجہ سے آیا، لیکن مامور بھی کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ غیر جس کی وجہ سے حسن آیا تھا وہ بھی ادا ہو جاتا ہے خود بخود۔ ایک فعل سے دونوں ادا ہو جائیں گے، مامور بھی کو الگ فعل سے اور اس غیر کو الگ فعل سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہے، جہاد ہے اور اقامت الحدود والقصاص ہے، حدود کو قائم کرنا۔ نماز جنازہ اور حدود اور جہاد ہو گیا تھا۔ جیسے حدود، دیکھو حدود میں ویسے فی نفس یہ تو کوئی حسن نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹنا، ان کو کوڑے مارنا، اس میں بذات ہی کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ تعذیب و عباد اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے، عذاب دینا ہے، جو کہ ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی حسن نہیں۔ ان میں حسن آیا ہے غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روک دے، زجر عن المعاصی، لوگوں کو معاصی سے روکنے کی وجہ سے ان حدود میں اور قصاص میں کیا آ گیا، حسن آ گیا۔ تو جس غیر کی وجہ سے معاصی اور گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے حدود میں حسن آیا، لہذا اگر کوئی آدمی حد قائم کر لے، چور کی ہاتھ کاٹ دے، زانی کو رجم کر لے، اس کو کوڑے مارے، قصاص عمد میں اس کو پھانسی دے، تو اگر حدود قائم کر لیں گے تو اس سے لوگ خود بخود گناہوں سے رک جائیں گے۔ جس غیر کی وجہ سے اس فعل مامور بھی میں حسن آیا ہے، اس مامور بھی کے ادا کرتے ہی وہ غیر بھی کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، الگ سے فعل کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس حسن لغیرہ کا حکم دونوں کا ایک ہی حکم مصنف نے بیان کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ غیر جس غیر کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے، اگر وہ غیر باقی رہے گا تو یہ مامور بہ بھی مامور بہ رہے گا، یہ بھی باقی رہے گا، یہ واجب واجب رہے گا اگر وہ غیر باقی ہو۔ اگر وہ غیر جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا، غیر اگر ساقط ہوگا تو یہ واجب بھی ساقط ہو جائے گا، یہ واجب باقی نہیں رہے گا، یہ واجب باقی نہیں رہے گا۔ جیسے کہ وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے، اگر کسی پر نماز ہی واجب نہ ہو، ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے جس پر نماز واجب نہ ہو؟ ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے جس پر نماز واجب نہ ہو؟ زور سے کہو، جس پر نماز واجب نہ ہو۔ قاری صاحب اتنی تاکید کرتے ہیں پھر بھی نماز واجب نہ ہو، ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ زور سے کہو، یا ہاں یا نہیں؟ جی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کون ہوگا وہ خوش قسمت انسان؟ بدبخت حیض والی ہے، نفاس والی ہے، مجنون ہے، بچہ ہے، اب یہ جو افراد ہیں ان پر نماز واجب نہیں، لہذا اس پر وضو بھی واجب۔ دیکھو وضو میں حسن نماز کی وجہ سے، تو جو غیر اگر غیر باقی نہ رہے، غیر ساقط ہو جائے تو وہ مامور بھی ساقط ہو جائے گا، وہ واجب بھی باقی نہ رہے گا۔ اس لیے پہلے وضو واجب تھا، لیکن جو ہی حیض شروع ہو گیا تو اب وہ اس پر نماز فرض نہ رہی، اگر آدھی وضو کر چکی ہے تو چھوڑ دے، وہ ہے سمجھ میں؟ اس لیے کہ اب وضو کا وجوب باقی نہ رہا، مامور بھی نہ رہا، ساقط ہو گیا، اس لیے کہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اسی طرح سعی الی الجمعہ، جس پر جمعہ نہ ہو تو اس پر سعی الی الجمعہ بھی واجب۔ جمعہ کسی ساقط ہوتی ہے جس پر جمعہ نہ ہو؟ شاہد کس پر جمعہ نہیں ہے؟ عورت پر جمعہ نہیں ہے، بچوں پر جمعہ نہیں ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، جی کس پر؟ معذور ہو سکتا ہے ان کے ہاں، معذور اگر اس طرح معذور ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا تو الگ مسئلہ ہے، جماعت ساقط ہے۔ خلاصہ ہے کہ ان پر جمعہ نہیں ہے تو ان کے لیے جمعے کے لیے دوڑ لگانا بھی ان پر واجب نہیں ہے، سعی الی الجمعہ واجب نہیں ہے۔ لہذا جس غیر کی وجہ سے جمعے کی نماز کی وجہ سے سعی میں حسن آیا تھا، اب وہ غیر ساقط ہو گیا تو یہ مامور بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ مثال میں وضو کی مثال بھی دی ہے، لیکن اس وضو والی مثال پر تھوڑا سا اشکال بھی ہے کہ وضو کو کیا قرار دیا کہ اس میں ذات کے اعتبار سے حسن نہیں ہے، پانی کا ضیاء ہے، اپنے اعضاء کو صاف ستھرے کر کے اپنے اعضاء کو ٹھنڈا کر دینا ہے، باقی اس میں حسن نماز کی وجہ سے ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ جبکہ وضو خود ذات کے اعتبار سے بھی حسن ہے، ہر وہ فعل کہ جس کے کرنے پر آدمی کو ثواب ملتا ہو تو وہ مقصود ہے، وہ حسن ہے، لہذا وضو میں ذات کے اعتبار سے بھی حسن ہے، نماز نہ بھی ہو۔ کیا نماز کے علاوہ وضو کرنے میں ثواب نہیں ہے؟ جی تلاوت بھی نہیں کرنی، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، نماز بھی نہیں پڑھنی، سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنی۔ ویسے ایک آدمی وضو کر کے آتا ہے، باوضو گھومتا پھرتا ہے، ثواب نہیں ہے، مستحب مندوب ہے، اس پر اجر ملتا ہے اس کو۔ لہذا معلوم ہوا وضو کو حسن لغیرہ کی قسم میں شمار کرنا محل نظر ہے، اس لیے فقہا نے اس پر، اصولین نے اس پر نقطہ لگایا ہے کہ وضو والی مثال درست نہیں، اس لیے سعی الی الجمعہ والی مثال درست ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں خود ذات کے اعتبار سے تو حسن نہیں، غیر کی وجہ سے آیا، مسلمان کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ دیکھو جس غیر کی وجہ سے حسن آیا، اگر وہ غیر ساقط ہو جائے، مسلمان کا حق ساقط ہو جائے، وہ ڈاکو بن جائے، کیا بن جائے؟ ڈاکو بن جائے، یا وہ امام المسلمین کے خلاف بغاوت کر لے، باغی ہو جائے، تو باغی اور ڈاکو مسلمانوں کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہتا،
لہذا جب حق باقی نہ رہا تو پھر نماز جنازہ بھی اس کی لازم و واجب نہیں ہے۔ جب اس کا حق ساقط ہو گیا تو اس غیر کی وجہ سے نماز جنازہ میں حسن آ گیا، نماز جنازہ حسن ہو گیا تھا، لہذا جب وہ اس کا حق باقی نہ رہا اس لیے نماز جنازہ بھی ساقط ہو گیا، اس لیے ڈاکو پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ وہ آیا سمجھ میں؟ باغیوں پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد میں حسن آیا تھا اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، لیکن اگر دنیا سارے مسلمانوں سے بھر جائے، کوئی اللہ کا باغی، کوئی کافر ہو ہی نہیں جو اللہ کے ساتھ بغاوت کر لے، تو پھر جہاد میں اسی کی وجہ سے حسن تھا، لہذا جب کوئی کافر ہی نہ رہا، مزاحم ہی نہ رہا، سارے مسلمان ہو گئے، تو پھر کس کے ساتھ جہاد کرے؟ پھر اپنوں کے ساتھ جہاد شروع کرے۔ جب غیر ساقط ہو گیا تو وہ مامور بھی جہاد بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، پھر وہ مامور بھی باقی نہیں رہے گا، ساقط ہو جائے گا، اگرچہ فرض فارض کی وجہ سے ہے۔ فرض کر لو کہ مسلمان دنیا سے بھر گئے، دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہے، کافر ختم ہو گئے، فرض کر لے تو جہاد ساقط ہو جائے گا، ویسے ہوگا نہیں ہے، اسے ہوگا نہیں ہے قیامت تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یبرح ھذا الدین قائما، مسلسل یہ دین قائم رہے گا، مسلسل یہ دین کیا رہے گا؟ قائم رہے گا، اور ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی جو قتال کرتی رہے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے، تو جہاد قیامت تک جاری رہے گی۔ معلوم ہوا کافر اور مزاحم یہ قیامت تک رہیں گے، اس لیے فرض کر لے کہ اگر کوئی مزاحم باقی نہ رہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، کوئی کافر نہ رہا، تو پھر ظاہر بات ہے جس کی وجہ سے جہاد میں حسن آیا تھا وہ غیر ساقط ہو گیا، تو جہاد بھی ساقط ہے۔ اگر کوئی گناہ کرنے والا ہی نہ ہو، نہ زناکار ہو، نہ خطا کار ہو، نہ ظالم ہو، اگر کوئی ظالم، قاتل اور زانی رہا، چور باقی نہ رہے، تو پھر حدود اور قصاص میں حسن اسی کی وجہ سے آیا تھا، لہذا حدود اور قصاص کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے۔ اور یہ حکم سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے مامور بھی کہ جس میں حسن ہو، یا حسن لعین ہی ہوگا یا حسن لغیر ہی۔ دوسری قسم ہے فعل منہی عنہ، جیسے امر مامور بھی میں حسن کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح نہیں فعل منہی عنہ میں جو ذات منع کرے وہ ناہی ہے، اور جس کو منع کرے وہ منہی ہے، اور جس چیز سے منع کرے وہ منہی عنہ ہے۔ نہیں فعل منہی عنہ میں قبح کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ ناہی ذات حکیم ہے، اس لیے کہ ناہی ذات اور حکیم کسی اچھی چیز سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، جس سے روکتا اور منع کرتا ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ قباحت اور خرابی ہوتی ہے، اس لیے کہ ناہی ذات حکیم ہے۔ لہذا یہ نہیں جس فعل پر وارد ہو جائے، داخل ہو جائے، تو یہ نہیں اس فعل کے میں قباحت کا تقاضا کرتا ہے، ایسا ہی قباحت کا تقاضا کرتا ہے جیسے کہ امر کسی فعل کے ساتھ مل جائے اور اس کے کرنے کا حکم ہو، تو جیسے امر کی وجہ سے وہ فعل مامور بھی میں حسن کا تقاضا کرتا ہے، ایسا ہی نہیں بھی جب کسی فعل پر داخل ہو تو اس میں قبح کا تقاضا کرتا ہے، وہ فعل قبیح ہو جاتا ہے۔ جیسے امر کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آتا ہے، جیسے اس کی تقسیم ہے، دو قسمیں ہے، حسن لعین ہی، حسن لغیر ہی، اسی طرح نہی کی بھی اسی طرح تقسیم ہے، نہیں لعین ہی اور نہیں لغیر ہی، نہیں لعین ہی اور نہیں لغیر ہی۔ عفواً نہیں قبیح، جیسے حسن لعین ہی، حسن لغیر ہی، اسی طرح قبیح لعین ہی اور قبیح لغیر ہی۔ نہیں نے کہ اس میں قباحت کو ثابت کیا،
اس لیے وہ فعل منہی عنہ قبیح ہو گئی، تو قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، قبیح لعینہ کی بھی دو قسمیں اور قبیح لغیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ قبیح لعینہ کی دو قسمیں، قبیح پہلی قسم ہے قبیح لعینہ وضعاً، قبیح لعینہ وضعاً، قبیح لعینہ وضعاً کما، قبیح لعینہ کہتے ہیں کہ جس کی ذات میں قبح ہو، شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے جس شے کی وضع میں اور ذات میں قبح ہو اس کو قبیح لعینہ کہتے ہیں۔ تو قبیح لعینہ وضعاً پہلی قسم کہ جس کو واضح نے وضع کیا ہو قبح کے لیے، اس کا قبح عقلی ہو، شریعت نہ بھی آتی تب بھی حکم فیصلہ عقل فیصلہ کرتی کہ یہ فعل قبیح ہے، یہ فعل کیا ہے؟ قبیح۔ تو قبیح لعینہ کی پہلی قسم قبیح لعینہ وضعاً، جس کو واضح نے اس فعل کو وضع ہی کیا ہے قباحت کے لیے، جیسے کفر ہے اور جیسے فعل عبث ہے۔ مصنف نے دو مثالیں دی ہیں۔ قبح جیسے کفر ہے، یہ قبیح ہے، اس میں قبح ہے۔ کفر کو واضح نے ایسے فعل کے لیے وضع کیا ہے کہ اس فعل میں قباحت ہے اور قباحت عقلی ہے، یعنی وضع کے اعتبار سے اس میں قبح ہے۔ شریعت نہ بھی آتی تب بھی عقل فیصلہ کرتی کہ کفر قبیح ہے، اس لیے کہ جو ذات انعام کرتا رہتا ہے، جو ذات آپ کو پالتا ہے، جو ذات آپ پر احسان کرتا ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے، حکم لگاتی ہے کہ اس کی ناشکری یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کے ساتھ لڑنا، اس کی بات نہ ماننا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ وہ ذات دن رات احسانات کرتی رہتی ہے، تو اس کی ناشکری، اس کا انکار کرنا، ان کی بات نہ ماننا عقل حکم لگاتی ہے، شریعت نہ بھی ہوتی، کیونکہ اس کی ذات میں قبح موجود ہے، ناشکری کی ذات میں قبح موجود ہے۔ یہ کفر قبیح لعینہ وضعاً ہے۔ اسی طرح عبث ہے، فعل عبث۔ فعل عبث کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا جس کا نتیجہ اور انجام اچھا نہ ہو، بلا فائدہ کوئی کام کرنا یا بلا اچھے انجام کے کوئی کام کرنا فعل عبث کہلاتا ہے۔ یہ بھی قبیح لعینہ ہی ہے، قبیح لعینہ ہی ہے اور وضعاً ہے، اس لیے کہ عقل اس کے قباحت کے ادراک کرتی ہے۔ ایک گھنٹہ گزار کے بیٹھا رہا، کچھ کرتا رہا، کیوں کر رہے ہو؟ ویسے یعنی بلا فائدہ۔ اچھا یہ کر کے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کوئی ایسا کام کر لینا، عقل بچے کو بھی بلاؤ، وہ بھی کہے گا کہ اگر عقل مند ہو وہ بھی کہے گا کہ انکل آپ ٹھیک نہیں کر رہے، چچا آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے فعل عبث۔ فعل عبث کی قباحت لعینہ ہے، اس لیے کہ عقل حاکم ہے، فیصلہ کرتی ہے، شریعت نہ بھی کہتی، چونکہ اس کا قبح عقل کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے، اس لیے یہ قبیح لعینہ وضعاً ہے، قبیح لعینہ وضعاً ہے۔ دوسری قسم ہے قبیح لعینہ شرعاً، قبیح لعینہ شرعاً، جیسے کہ قبیح لعینہ شرعاً کو مصنف نے تعبیر کی ہے محل اور اہلیت نہ ہونے کے واسطے سے جو قبیح لعینہ کے ساتھ مل گیا وہ قبیح لعینہ شرعاً ہے۔ ہر وہ شے جو اہلیت نہ رکھتی ہو، جیسے اس کی مثال دی ہے صلاۃ المحدث، بے وضو آدمی کا نماز پڑھنا، شریعت نے نماز پڑھنے والے کو جس شخص کو اہل بنایا ہے وہ طاہر اور مطہر ہو، پاک ہو، طاہر ہو۔ پاک آدمی کو شریعت نے نماز پڑھنے کا اہل بنایا، اور جو محدث ہے شریعت نے اس کو نماز پڑھنے کے اہل ہونے سے نکال دیا۔
کہ نماز کا اہل نہیں ہے۔ نماز کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ جو کام کرے گا، بے وضو ہو کے نماز پڑھے گا، حالت جنابت میں نماز پڑھے گا، تو شریعت نے اس کو اہل نہیں بنایا۔ اہل نہ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو ملحق کیا ہے حسن قبیح لعینہ کے ساتھ، قبیح لعینہ کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے جو آدمی بلا وضو نماز پڑھے یا حالت جنابت میں نماز پڑھے تو شریعت نے اس پر حکم لگایا کہ یہ قبیح ہے، شریعت نے اس پر حکم کیا لگایا کہ یہ قبیح ہے۔ اس لیے اس کو اہل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صلاۃ محدث بے وضو والا شخص یہ مل گیا قبیح لعینہ کے ساتھ، اور شریعت نے چونکہ اس کے قبیح لعینہ کا حکم لگایا، اس لیے قبیح لعینہ بے وضو شخص کی نماز قبیح لعینہ شرعاً ہے۔ یا اسی طرح آزاد کی بے ہے، بیع الحر، آزاد کی بے، تو شریعت نے بے کا محل مال متقوم بنایا ہے، جو مال ہو متقوم ہو، اور آزاد مال نہیں ہے، آزاد مال، تو شریعت نے آزاد کو بے کا محل نہیں بنایا، لہذا جب یہ بے کا محل نہیں ہے تو محل نہ ہونے کی وجہ سے یہ مل گیا ہے کس کے قبیح لعینہ کے ساتھ، چونکہ شریعت نے اس پر حکم